الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہم سب کی دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح میرے ناظرین و سامعین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں سکھلائی جاتی ہیں، آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ اور بہت ہی پیاری دعا ہے کہ بعض اوقات بندہ کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے، کسی قسم کا غم ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی معاملے میں بندہ غمگین اور پریشان ہو سکتا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کلمات سکھائے ہیں، یہ وظیفہ بتلایا ہے۔ تو جو بندہ مومن آقا کریم علیہ السلام کے سکھلائے ہوئے ان کلمات کو پڑھے گا، یہ وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دے گا، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس بندہ مومن پر ہوگا۔ تو چلیے جناب چلتے ہیں آج کے اپنے اس پیارے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے اس وظیفے کا حوالہ مشکات شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غمگین یہ دعا پڑھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، کہ اے اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، یعنی اپنی دستگیری کا ہاتھ میرے سر سے نہ اٹھا اور میری حالت بالکل درست کر دے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو احباب زیوکار، جب ان پیارے کلمات کے ساتھ بندہ مومن اپنے اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہوگا، التجا کر رہا ہوگا، اور کلمات اور وظیفہ بھی وہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا ہے، من گھڑت وظائف، من گھڑت دعائیں، خود ساختہ طریقے، سب کو چھوڑ کر قرآن و سنت کا دامن تھام لیں اور وظائف اور دعائیں وہ کریں جو حضور نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں، اور دین میں منمانی نہ کریں۔ اگر کامیاب و کامران ہونا ہے دنیا و آخرت میں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور ایسی چیزوں کو، ایسی باتوں کو، ایسے اعمال کو چھوڑ دیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب، اور وہ کامیابی اور کامرانی اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے۔ کاش ہم سب لوگ اس بات کو سمجھ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کی کامیابی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔